ہمارے تمام کے تمام جو پیکیجز ہیں وہ مدینہ منورہ پہلے جا رہے ہیں. تو مدینہ منورہ پہلے جانے کے حوالے سے کچھ باتیں میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ کچھ فائدے ایسے ہیں جس کی وجہ سے ہم نے یہ اپنے پیکیج کا اسکیجول اس طرح سے بنایا ہے. اس میں سب سے بڑا جو اسپرچول فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے تقریباً تمام پیکیجز میں میکسیمم عشرہ ذی الحج اویل ہو رہا ہے. عشرہ ذی الحج کیا ہے؟ عشرہ ذی الحج فرسٹ 10 days آف ذی الحج ہیں جو فرسٹ ذی الحج سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور 10th ذی الحج تک جاتے ہیں. فرسٹ ذی الحج اس سال 30 جون کو بن رہی ہے جو کہ سعودی کیلنڈر کے مطابق ہے. تو 30 ہمارا جو 13 دن والا پیکیج ہے وہ بھی 100% عشرہ ذی الحج اویل کر رہا ہے. اس عشرہ ذی الحج کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے جو سورت ہے 30ویں پارے میں والفجر واللیال عشر، وہ اس سے متعلقہ ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں عبادت جتنی محبوب ہے تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ رمضان کے آخری عشرے سے بھی اس کی زیادہ فضیلت ہے. تو جن لوگوں نے آخری فلائٹس میں پاکستان سے جانا ہے اور وہ پہلے مکہ مکرمہ جائیں گے اور حج کے بعد وہ مدینہ منورہ آئیں گے تو ان کا تقریباً 40 to 50% عشرہ ذی الحج وہ پاکستان میں گزرے گا. جب وہ پاکستان میں گزرے گا تو ٹائم تو انہوں نے اتنا ہی اسپینڈ کیا، 13 days اپنے بزنس سے آؤٹ کیے یا 14 days کیے، لیکن انہوں نے آدھا عشرہ ذی الحج ان کا وہ پاکستان میں گزرا. آپ کا یہ عشرہ ذی الحج یا مدینہ منورہ میں گزرے گا یا مکہ مکرمہ میں گزرے گا. تو آپ نے وہاں پہ کیا کرنا ہے؟ عبادت ہی کرنی ہے. مسجد نبوی میں جائیں گے تو نمازیں پڑھیں گے، ایک نماز کا 50,000 نمازوں کا ثواب ہے. اگر آپ نوافل پڑھ رہے ہیں تو وہ آپ کی آپٹیمم یوٹیلائزیشن آف ٹائم ہے کہ آپ عشرہ ذی الحج کمپلیٹ اویل کر رہے ہیں. اس پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس کی اگر کسی نے تفصیل پڑھنی ہو تو وہ گوگل میں سرچ بھی کر سکتا ہے آج کل، اور ہم نے ویسے اپنی کیٹالاگ میں بھی کچھ احادیث مبارکہ بھی لکھی ہوئی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو عبادت جتنی محبوب ہے وہ پورے سال کے کسی اور دنوں میں اتنی محبوب نہیں ہے. تو اسی لیے بعض لوگ اس میں جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے روزے بھی رکھتے ہیں. وہاں پہ ہم روزوں کو تو ریکمینڈ نہیں کریں گے کیونکہ آپ حج کے سفر پہ ہیں، باقی اپنے نوافل دوسری عبادات جتنی آپ میکسیمم کر سکیں وہ کریں. اور جو دوسرا فائدہ ہے مدینہ منورہ پہلے جانے کا اسپرچول حوالے سے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کا احرام باندھا تھا حج کے سفر پہ جانے کے لیے وہ مدینہ منورہ سے باندھا تھا. تو ہم بھی حضور کی اتباع میں انشاءاللہ احرام جو ہے وہ مدینہ منورہ سے باندھیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ کتابوں میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ جب انسان یہاں سے سفر پہ جاتا ہے عمرے کے یا حج کے تو جس وقت وہ استلام کرتا ہے یعنی کہ طواف شروع کرتا ہے تو جو اس کی انٹرنل اسپرچول کنڈیشن ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ سٹیمپ کر دیتے ہیں. تو پہلے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ یہاں سے جو لوگ قافلوں میں جاتے تھے راستے میں کوئی طوفان آ گیا سمندر کے اندر یا کوئی ڈاکو آ گئے یا کچھ ایسی وہ اللہ تعالیٰ سے تعلق بن جاتا تھا کہ انسان کی پیوریفیکیشن آف ہارٹ ہو جاتی تھی. اور پھر جب حج کر کے آتا تھا تو حاجی ایک ٹائٹل کنسیڈر کیا جاتا تھا، اس کی زندگی میں ایک چینج آتی تھی. ابھی یہ ہوتا ہے کہ ہم 4-5 گھنٹے کی فلائٹ میں وہاں پہ جدہ لینڈ کر جاتے ہیں اور لینڈ کرنے کے بعد احرام کی حالت میں ہوتے ہیں اور انکمفرٹیبل ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایز سون ایز پاسبل ہم احرام سے چھٹکارا پائیں. تو اسی کیفیت میں جا کے جب ہم استلام شروع کرتے ہیں تو جو ہماری پاکستان میں یہاں سے کیفیت تھی، جو ہمارے اندر کمیاں تھیں کوتاہیاں تھیں، ہم یہاں جھوٹ بول رہے تھے یا ہم نماز میں سستی کر رہے تھے، وہی کیفیت ہماری وہاں پہ سٹیمپ ہو جاتی ہے. تو اس میں مدینہ منورہ لینڈنگ کا ایک دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ پہلے ایک بیٹر اسپرچول موڈ میں آ جائیں گے. 3 دن کسی کے ہیں یا 2 دن بھی ہیں تو آپ مسجد میں جائیں گے، اسلام کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، کوئی توبہ کے نفل پڑھیں گے تو آپ انشاءاللہ پھر جب یہاں سے احرام باندھیں گے تو آپ کی بیٹر اسپرچول کنڈیشن ہوگی. تیسرا یہ ہے کہ جو مٹیریلسٹک فائدے آپ کہہ لیں یا آسانی کے فائدے وہ یہ ہیں کہ جب آپ جدہ کے لیے جاتے ہیں تو آپ نے احرام یا تو لاہور ایئرپورٹ سے باندھنا ہے یا اگر آپ کا انڈائریکٹ فلائٹ ہے تو دبئی سے یا بحرین سے آپ نے احرام باندھنا ہے.
تو اس احرام کی کنڈیشن میں ہی پھر آپ نے امیگریشن بھی کرنی ہے. اور حج کے سفر میں اور عمرے میں ایک بڑا فرق یہ ہوتا ہے کہ حج میں ایس او پیز ایک تو بڑھ جاتے ہیں, اور دوسرا ارائیول پہ رش ہوتا ہے. وہ ارائیول پہ رش 10 لاکھ حاجی ہونے کے باوجود بھی ہوگا. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو شارٹ فلائٹس ہیں وہ فلائٹس اتنی ہی تقریباً ہیں, اور لوگ زیادہ تر جو یہ 10 لاکھ ہیں یہ شارٹ فلائٹس میں جا رہے ہیں, کیونکہ ایک تو گورنمنٹ نے لیٹ اناؤنس کیا ہے. تو جو لوگ پہلے 40 دن کے پیکیجز میں جاتے تھے اور 40 دن پہلے فلائٹیں شروع ہو جاتی تھیں, وہ حاجی اس سال بہت کم ہیں. زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ شارٹ پیکیجز میں جا رہے ہیں. تو یہ قریب والی فلائٹس ہیں, ان میں رش ہوگا. تو احرام کی حالت میں امیگریشن کرنا, لگیج کلیکٹ کرنا, سارے کام کرنا, اور پھر ویٹ بھی کرنا, اس میں انکمفرٹیبل زیادہ ہو جاتا ہے. یہاں سے آپ 4 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ جاتے ہیں, ایئرپورٹ سے پھر آپ نے لاہور سے جدہ, وہاں سے پھر جو بسیز میں مکہ پہنچنے تک نارملی 6-7 گھنٹے لگ جاتے ہیں. تو وہ سارا سفر آپ کا احرام کی حالت میں بہت ٹف ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ آپ سادہ کپڑوں میں انشاءاللہ جائیں گے مدینہ منورہ, جیسے آپ کی انٹرنیشنل ٹریولنگ ہوتی ہے ویسی ہوگی. مدینہ ایئرپورٹ پہ تھوڑا سا ٹائم ضرور لگے گا, وہ آپ کو مینٹلی پریپیئرڈ رہنا ہے کہ وہاں پہ پاسپورٹس کا ایک پورا پروسیجر ہے. عمرے کی طرح نہیں ہے کہ پاسپورٹس آپ کے پاس رہیں گے. وہ پاسپورٹس کی کلیکشن ہوگی, پھر وہ کاؤنٹنگ ہوگی, پھر وہ 3 لوگ آئیں گے, ایک پہلے آ کر کاؤنٹنگ کر جائے گا, پھر دوسرا آئے گا, پھر وہ بس میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں بس کیوں نہیں چل رہی, تو بس اس وقت ہی چلے گی جب وہ جو سعودی آفیشلز ہیں وہ آپ کو پرمٹ کریں گے, جی اب آپ جا سکتے ہیں. تو اس میں پھر گائیڈ ارینج کرتے ہیں وہ ہوٹل کا. ان کے کچھ ایس او پیز ہیں, آپ ان کو کہیں بھی کہ جی ہمیں ہوٹل کا پتہ ہے تو یو کین ناٹ لیو. تو جب تک ان کا وہ گائیڈ نہیں آ جائے گا, وہ سارا وہ ایس او پیز کو کوئی بائی پاس نہیں کر سکتا. اس وقت وہاں بولنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. تو وہ جو مدینہ ایئرپورٹ پہ آپ کو تھوڑی سی ڈیلیز آنے ہیں وہ میں نے آپ سے عرض کر دیا. جبکہ جدہ ایئرپورٹ پہ اس سے ڈیلیز کہیں زیادہ بھی ہیں اور احرام کی حالت میں بھی ہیں آپ. تو آپ کو شکر اللہ تعالیٰ کا یہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ نسبتاً آسانی والے موڈ میں ہیں.